السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ التائبون العابدون الحامدون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 112۔ اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کی 10 صفتوں کو بیان کیا ہے۔ حامدون کا ذکر پچھلی جمعرات کو میں نے کیا تھا حمد کے حوالے سے، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ تو آج ایک اہم صفت جو سب سے پہلے بیان کی گئی ہے، التائبون، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو سچی توبہ کرتے ہیں۔ توبہ و استغفار۔ توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا، گناہ چھوڑ کے واپس پلٹ آنا، اور استغفار کا مطلب ہے اللہ کو معافی مانگنا۔ یہ مومن کا شیوا ہے۔ انسان دو چیزوں کے بچوں جزاک اللہ خیر۔ ایک تو انسان کا مطلب ہے یہ ہمیں انس بچوں، انسان انس سے نکلا ہے، محبت پیار یہ چاہتا ہے۔ دوسرا انسان نکلا ہے نسیان سے، اور نسیان کا مطلب ہے بھول جانا، غلطی کر لینا۔ تو غلطی کرنا انسان کی فطرت میں ہے، لیکن غلطی کر کے فوری معافی مانگ لینا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، فوری۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ جس وقت بندہ اپنے گناہوں کو سچی توبہ کر دے، اللہ رب العزت انہوں گناہوں کو اس طرح پاک کر دے جنہوں نے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے سچی توبہ کی 4 شرطیں بیان کی ہیں۔ 4 شرطیں وہ توبہ نصوحہ ادو ہی بندی۔ سب تو پہلے نمبر تے ترک گناہ، جڑا گناہ غلطی کر رہے ہو نا انہوں فوراً چھوڑ دیو، بے شک دوبارہ پھر ہو جائے لیکن ایک بار انہوں چھڈنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر تے ندامت، افسوس کرے بھی میں کیسا بے وفا بندہ کہ میرے رب نے میرے سارا کچھ عطا کیتا ہے، عقل انہیں دیتی، سمجھ انہیں دیتی، ہاتھ پیر انہیں عطا کیتے، اولاد دیتی، مکان دیتا، بیوی بچے دیتے، سواریاں دیتی، تو سب تو بڑھ کے عقیدہ توحید دیتا، تو میں پھر اللہ کی نافرمانی کر لیا۔ اس بات سے ندامت کا اظہار کرے۔ اور تیسرے نمبر تے عزم، رب نے وعدہ کرے بھی آئندہ تو میں یہ گناہ نہیں کرا۔ تو جی چوتھی شرط ہے نا، یہ بڑی قابل غور ہے، یہ ہے حقوق کی ادائیگی۔ حقوق کی ادائیگی، ایک کچھ حق تے رب نے انہیں وعدہ کیتا ہوتا ہے وہ بھی پورے کرے، اور کچھ حقوق لوگوں کے ہوتے ہیں وہ بھی پورا کرے۔ اگر کسی بندے کا اس نے کوئی مال چوری کیا ہے
واپس کرے. زمین پر قبضہ کیا ہے واپس کرے. اگر اس کو گالی دی ہے معافی مانگے. تھپڑ مارا ہے تو معافی مانگے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن آپ سرکار بیٹھے ہوئے مدینے کا دور مسجد نبوی کے اندر. اللہ مجھے اور آپ کو بھی مدینہ کی زیارت نصیب. صبح صبح ذرا مل کے آمین کیا. اللہ مجھے اور آپ کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب کر. کیسی عظمت کی بات ہے. آپ تشریف فرمائے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اپنے صحابہ کو کہ من مفلس. اے میرے صحابہ ایک دسو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں آقا من لا درہم لہ ولا دینار. ساڈے نزدیک تے غریب تے کنگال تے مفلس انہوں کہتے ہیں جنہیں کو درہم و دینار نہ ہوئے بینک بیلنس نہ ہوئے. آپ سرکار فرمایا کہ نہیں میری امت کا مفلس وہ ہوئے گا جرا قیامت والے دن آئے گا بصلاۃ وصیام وزکات. 5 نمازاں پڑھنے والے سال بعد روزے بھی رکھنے والے مال بھی تو زکات بھی ادا کرنے والے. لیکن اس کے باوجود قیامت والے دن اس حالت میں پیش ہوئے گا کہ کسی بندے دے نے ظلم کیتے کسی نو گالیاں کڈیاں نے کسی نو تھپڑ مارے ہے کسی نو قتل کیتا ہے. اس سارے جتنے مظلوم نے قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ ہے تے نمازاں پڑھنے والے روزے رکھنے والے زکات ادا کرنے والے لیکن انہوں قیامت والے دن رب دے کٹہرے اندر کھڑا کیتا جائے گا تے اندیاں نیکیاں لوگاں دے اندر تقسیم کیتیاں جان گیاں. ایک ایسا وقت بھی آئے گا نیکیاں ختم ہو جان گیا تے حساب کتاب ارے باقی ہوئے گا. اللہ پھر دوسرے دے گناہ اٹھا کے اندر پا دیں گے. ثم طرح فی النار تو پھر اس نمازی کو الٹا کر کے جہنم کو سب کرے. فرمایا کہ اے مفلس نمازاں بھی پڑھ دے روزے بھی رکھ دے زکات بھی دے دے لیکن لوگوں نے معاملہ ٹھیک نہیں. لوگوں سے ظلم بھی کرتے گالیاں کٹ دے تھپڑ مار دے قبضے کر دے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا اگر کوئی بندہ دنیا دے اندر کسی بندے کی زمین تے اگر اللہ دھیان نال توجہ نال سننا کسی بندے کی زمین تے قبضہ کر لیندے تے لمبی چوڑی زمین نہیں مربع دی گل نہیں ایکڑا دی گل نہیں مرلے دی بھی گل نہیں. آپ سرکار نے حدیث میں فرمایا ایک بلشت ایک گٹھ زمین اینی کو بھی اگر ظلم کردے ہویا قبضہ کر دے قیامت والے دن اللہ 7 زمینہ کا ہار بنا کے اس بندے کے گل میں پا دے. اتنا سب ایکشن کون برداشت کرے گا؟ آج موقع ہے توبہ کرنے کا. گناہ چھوڑ دیں ندامت کا اظہار کرے اللہ سے گناہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کرے اور اپنے معاملات کو بھی صاف کرے. حقوق ایسا نہ ہو کہ تہجد تو پڑھ رہا ہے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ ظلم بھی کر رہے ہیں. اور کئی بندے ظلم کا آغاز اپنے گھروں کر دیں یہ بھی گل دھیان نہ سننا. کئی بندے اول درجے دے نمازی صفحے اول دے اول درجے دے ظالم بھی ہوندے اتوں نماز پڑھ کے جانا تو گھر جانے پھر بیوی کو مارنا شروع کر دیتے بغیر کسی وجہ تو ایویں ایکشن لے جاتے ظلم کرتے. یہ ظلم ہے پاویں تو اپنی بیوی نہ کرے تو پاویں کسی اور نہ کرے ظلم نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ تو تہجد پڑھ رہے چاہتے چکے نہ بولو یا اللہ معاف کر دے تو ادھر مظلوم بیوی کو یا اللہ معاف نہ کری بڑا سارا تو کی بنے گا. مظلوم دی دعا تو ڈائریکٹ حق پر پہنچ جاتی. کامیاب ترین انسان وہ ہے جس کو گھر سے دعائیں ملے. میرے نبی جب پہلی وحی آئی نا پہلی وحی تو سرکار جب واپس آئے تو سردیاں تو پسینہ آ گیا
طبیعت ذرا گھبرا گئی تے سب تو پہلے آپ سرکار نو حوصلہ دین والی آپ کی اکلوتی زوجہ محترمہ، اکلوتی وہ ایک ہی سی، باقی ساری شادیاں بات کی تھی آپ کی اکلوتی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب کو پہلا حوصلہ میرے نبی نو انہوں نے عطا کیتے۔ آپ کہہ لگے تسی مہمان نواز ہو، تسی مہمان نواز ہو، تسی لوگوں کی خدمت کر دو، جنہوں کا کمان والا کوئی نہیں انہوں واسطے کمان دے آقا تانوں اللہ زندگی سے کبھی ضائع نہیں کرے، اس واسطے ظلم ہے، پاویں گھر کرو تو پاویں باہر کرو، ظلم نہیں کرنا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس ترین انسان میری امت کا وہ ہے کہ جنہا قیامت والے دن نمازہ لے کے آئے گا، نماز سے روزہ لے کے آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کے آئے گا، لیکن لوگاں دے ظلم و ستم دی وجہ تو اندیاں نیکیاں لوگاں اندر تے لوگاں دے گناہ اندر تے پاکے انہوں جہنم تے چھوڑ دیتا جائے۔ دعا کرو اللہ ضرور سچی توبہ دی توفیق دے۔ اور اے آخری بات سنو، بات لمبی نہ ہو جائے، ادھر توجہ لوگ کٹ دیندے نے، ویسے توبہ کی جائے، تصویریں پکڑیاں نے، تصویر پکڑو اچھی بات ہے، توبہ کرو لیکن اپنے معاملات بھی ٹھیک رکھو۔ علماء نے لکھا کتاب اندر سعودی عرب دے اندر ایک بہت بڑا سیٹھ تو بڑی بڑی کوٹھی بنا رہے جی میں اپنے کو چودھری کو سیٹھ کنارا سے کوٹھیاں ہوندیاں نے، لوگ تو تین مرلے گزارا کر لیندے، دعا کرو جنہیں کو اپنا گھر نہیں اللہ انہوں اپنا ذاتی کھلا گھر عطا کرے، دلو آمین کہہ دو۔ جڑا کسی واسطے کرتا ہے فرشتہ اندر واسطے دعا کرتا ہے، یا اللہ جنہیں کو اپنا گھر نہیں انہوں نے بہترین گھر عطا کر، جنہیں کو اپنی سواریاں نہیں انہوں تو بہترین سواری عطا کر۔ یہ رب دی نعمت، کوٹھی بنا رہے تے کنالا دی کوٹھی پوری نہیں پئی، ایک بیوہ عورت تے ایویں چند مرلے ان کی کٹیا سی، نکی سی چکی پائی سی تے او گزر بسر کرتی سی کام کر کے، شام واپس آئی نا انہیں دیکھا بھی میری چکی غائب ہو گئی اتوں، کدھر گئی؟ وہ کدے ادھر جائے کدے ادھر جائے، لوگاں کیا بھی وہ سیٹھ صاحب جنہیں کوٹھی بنا دے پائے نا انہوں نے تیری زمین بھی بچی پاتی مزدوروں ہم دے دیتا ہے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی تو رب نال گلاں کر رہی ہے۔ اے میرے دوستوں غور کرنا، زندگی دے اندر کدی کسی نال ظلم نہ کرنا، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مظلوم دی بد دعا ڈائریکٹ رب کو پہنچ جاتی ہے، رکاوٹ ہی کوئی نہیں۔ مولانا یوسف صاحب رضوان والے کہتے رحمت اللہ علیہ وہ کیا کرتے سر بھی دعا دی قبولیت دو پر نے، دو پر رزق حلال تے صدق مقال، حلال کھانا تے سچ بولنا، اللہ اکبر اللہ، لیکن مظلوم بندے واسطے بھی کوئی شرط نہیں، حتیٰ کہ مظلوم غیر مسلم بھی کیوں نہ ہوئے، مظلوم جری بد دعا کرتا ہے ڈائریکٹ راستے پہنچ دیتے، مظلوم دی بد دعا تو بچو۔ کہ بی بی رب نال گلاں کرتی اللہ میں تے اپنے کام کار نو گئی ہوئی سا، اے اللہ میں تے اتنے موجود نہیں سا، تو یا اللہ تم ہی نہیں سا گئے تھے تے تجھی گل کر دیے، یا اللہ میں کمزور ہاں، یہ طاقتوارے یہ سیٹھ بندے میں دا کوئی ایکشن نہیں لے سکتی، لیکن اللہ تو نے بڑا طاقتوار ہے، اے اللہ میں تے کمزور ہاں، میں دا ہاتھ نہیں پڑھ سکتی، اللہ تو آپ ہی پڑھ لے، بدعا کر دیتی۔ تو سیٹھ صاحب نے اے بازو تے درد شروع ہو گئی، درد شروع ہو گئی۔ اچھا کدی کدی اسی غور نہیں کرتے، چیک اپ کرانے ڈاکٹر کو جانے کدے کوئی مسئلہ نہیں تو تکلیف بڑی پتہ نہیں کہڑی بیماری آ گئی، آرام ہی نہیں آ رہے، ڈاکٹر کو جانا ہے کیما کو جانا ہے لیکن فائدہ کو نہیں ہو رہا، حتیٰ کہ ایک نیک بندہ ہے عربی چ دم کرنے کو کہتے ہیں راقی، راقی دم کرنے والا، انہوں کو چلا جاتا ہے، انہوں نے دم کیتا ہے مکمل اخلاص نے دم کیتا ہے تو پھر بھی آرام نہ آیا۔
حضرت صاحب کہنے لگے یار ذرا غور کر، اپنی اداؤں پہ ذرا غور کر، کہیں کسی پہ کوئی ظلم کیا ہو تو اس سے معافی مانگ. جا کے بندہ ظلم کرے، ظالم بندے سے سارا قرآن بھی پڑھ دے ہو تو بے اثر ہے. کیوں نہیں؟ پہلے اپنا معاملہ تو صحیح کرے نا. ان کے جا کے غور کر. جا کے اگلے دن اپنی کوٹھی سے آیا، مزدور لگے سن کام کر دے. کہنے لگے یار میں بڑا پریشان ہوں. منو کا حضرت صاحب نے کیا ہے تو کسی نے کوئی زیادتی کوئی ظلم کوئی غور کر ذرا. تو کہتے یار میں نے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا سیٹھ صاحب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اسی دس دیں تھی اس بیوہ عورت کی تھوڑی جی زمین نجائز قبضہ کر کے اپنی کوٹھی کے اندر شامل کروا لی تے او بی اسی میں کنے عرصے تو اسی کم کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، اور روز آندھی اس جگہ تے رب نو کہندی اللہ میں تے کمزور ہاں، میں تے دا ہاتھ نہیں پڑ سکتی، تو ہی پکڑ لے. کوئی کہہ کے چلی جاندی. انہاں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. انہوں سمجھ آ گئی. اس بی کو جا کے پہنچیا تے دست بستہ معافی منگ دے. جن نے پیسے لینے انہیں پیسے لے جی میں تو راضی ہوں میں راضی ہو جا. اس بیوہ عورت جن زمین سے قبضہ کیتا ہے انہوں راضی کر کے معاملات کلیئر کر کے گھر آندا ہے. تو گھر آن تو پہلے اللہ نے شفا عطا کر دی. یہ مطلب یہ ہے کہ سچی توبہ دی ایک شرط حقوق بھی ہے. یعنی ہاتھ چکی جائے جا کے تو معافی کر دے، یا اللہ معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو ظلم کرنا ہے تو شرم نہیں آ تو میرے کو معافی مانگنا ہے. جا کے ان کو معافی مانگ پہ اپنے معاملات صاف کرو. ایک عورت گل دال چھوڑتی گل یاد آ گئی مینو، یہ گل بڑی اہم ہے. وہ بھی بیوہ عورت سی تے انہیں ایک گاہ رکھی سی گائے، وہ دودھ بیچ کے گزارا کرتی سی. تے ایک فوج گزری فاتحانہ انداز میں ہزاروں کی تعداد میں سب، تو انہیں گائے پکڑی ذبح کی دیگا پکائیاں تو کھا گئے. شام نو عورت واپس آئی، انہیں کہا میری گائے کتنے؟ تو لوگوں نے دسیا اے جی فوج ظفر موج انہوں نے تیری گائے ذبح کر کے کھا لی. تو کئی بندے بڑے سمجھدار ہوں نے، اللہ نے عقل عطا کی ہوں. ایک گھنٹے کی گفتگو ایک پاسے تے ایک جملہ ایک پاسے. ایک جملہ کدی کدی بندے نو کر کے لا کے رکھ دینا ہے. توجہ کرنا درس مکمل ہو گیا. دیکھو ذرا میرے وقت نہر دی پل تے کھڑی ہو گئی. نہر دی پل بادشاہ گزر رہا سی، جو قریب آیا نا بادشاہ سلامت میری بات سنو. جی بی بی سناؤ کیا بات؟ بی بی کہنے لگی بادشاہ سلامت. ایک جملہ کہا، بادشاہ نو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. اے بادشاہ سلامت اے میرے دس دے میری گائے دا حساب اس پل تے دینا ہے یا پل صراط تے دینا؟ گائے کا حساب اس پل پر دینا ہے یا پل صراط پر دینا؟ بادشاہ بھی دیکھا کانپنے لگا. بی بی کیا بات؟ اس نے کہا تیری فوج میری گائے ذبح کر کے کھا گئی. دس بستہ بادشاہ نے معافی مانگی، پیسے دیے، اس کو راضی کیا. کہنے لگا اللہ والیے ایتھے جو لینے للہ ہے قیامت کے معاملات بڑے مشکل نے. پل صراط اتوں لنگنا اتنے بڑے بڑے قابو آ جائیں گے تو انہیں تو معاف کر دے. بھائی مرن تو پہلے اپنے معاملہ صاف کرو. چار شرطاں نے ترک گناہ، ندامت، عزم تے حقوق کی ادائیگی. جدو اے چار کام تسی کر لو گے نا تے عرش کو آواز آ دیے اے توبہ کرنے والے میں تمہیں اتنا معاف کر دیتے ہیں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک يبدل الله سیئاتهم حسنات. اے بندے تو میرے کو سچی معافی منگی، معاملات نو کلیئر کر لے، لوگوں نو معاف کر دیتے ہیں، انہوں کو معافی منگ لی، ان کو میرے کو معافی منگ رہے ہیں. میں اتنا غفور الرحیم میں تیرے صرف گناہ ہی معاف نہیں کیتے، زندگی دے سارے گناہ میں نیکیاں تبدیل کر دیتے. فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں،
فرشتوں کو دفتر کی خود خبر نہیں ہے، وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے۔ اللہ میرا کون اللہ ہے؟ رب کو معافیا منگیا کر، رب نو آخیا کر تیری ذات سبحان سبحان اللہ، تیری ذات رحمان رحمان اللہ، تیرے بنا کوئی جانے نہ مینوں تے پیندی دلاں دا پہچانے نہ مینوں۔ اگلی گل تو ذرا غور کرنا ہے، اے میرے اللہ میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے، پر تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے۔ تو مخلوق ساری دا خالق ہے کلا، تو سب دا ہے داتا اے میرے اللہ۔ تو اللہ کو دعا کریے اللہ سانو سب کو معاف کر دے۔ کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا تو تسی اندر پوچھی جی میں کیتی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہوں کی کرنا ہے؟ ہوں یہ حکم ہے اپنے واسطے بھی معافی مانگ تے اللہ کو کہ یا اللہ انہوں بھی معاف کر، میرے بھی معاف کر دے، انہوں بھی معاف کر دے۔ تو یا اللہ جی زیادتی ہوئی ہے نا تو اپنی جناب کو آپ ہی پوری کر دے، اللہ تو کر سکتا ہے۔ اللہ کو اس طرح معافی منگی، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دی تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ جنہاں تے مشکلاں نے آسان فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا اسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ سب نو تندرستیاں عطا فرما۔ اے میرے اللہ سارے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح فرما، جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بھی خیر فرمانا۔ اے میرے اللہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا کر دے، سارے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام کی خیر فرما، دنیا بھر دے مظلومہ کی مدد فرما، ظالماں نوں نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ اے میرے اللہ جڑے اسلام والے نے، اسلام نو اسلام والے نو فتح و نصرت عطا فرما۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ یا اللہ اس مسجد ربانی نو اور بھی جتنے دنیا کے تیرے گھر نے اللہ سب نو قیامت تک آباد فرما۔ اے میرے اللہ سارے دوست بھائی محمد افضال قاری افضال ربانی صاحب اور انہوں نے جتنے بھی سجے کھبے بازو نے دوست نے احباب نے بیٹے نے ساتھی نے جماعتی نے شاگرد نے، اللہ سب کی محنت کا آپ قبول فرما لے۔ یا اللہ جے تیرے گھر نو آباد کر دے تو اللہ انہوں نے گھر نو آباد فرما۔ اے میرے اللہ سڑی اولاداں نو نیک کر دے، اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، دونوں جہان کامیاب کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔